جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج تو آپ ٹیلی ویژن لگائیں یا ٹویٹر پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں، جو عمران خان کے سارے پاورفل ٹولز ہیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، تو ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یا گھڑیاں ڈسکس ہو رہی ہیں یا مرشد ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک نئی آڈیو سامنے آ گئی ہے اور اس میں عمران خان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ زلفی بخاری صاحب سے محو گفتگو ہے، اور اس میں گھڑیوں کے حوالے سے کچھ ہدایات دے رہی ہیں۔ جتنی گفتگو مجھے سمجھ آئی ہے اتنی ہی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی خان صاحب کے پاس کچھ گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کے کسی کام کے تو ہیں نہیں، استعمال تو ہو ہی نہیں رہی، بیچارے دو موریوں والی قمیض پہنتے ہیں اور کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو حالات بہت خراب ہیں اور فاقے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں روٹیاں نہیں ملتی، بازار سے ساتھ والوں سے مانگ کے لاتے ہیں، سالن بھی کوئی دے جاتا ہے، تو اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو اب گھڑیاں بیچ کے گزارا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ہماری گھڑیاں بیچ دیں۔ خان صاحب کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، ایک بہت ہی غریب وزیر اعظم تھے، تو انہیں گھڑیاں بیچ کے گزارا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جناب لطف کی بات یہ ہے کہ زلفی بخاری آگے سے پرائم منسٹر کی وائف کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب مرشد جو حکم آپ کا، یعنی یہ پیری مریدی والا قصہ ہم نے تو سنا تھا، عمران خان تک محدود ہے، لیکن یہ تو اب آگے اس کی شاخیں نکلتی جا رہی ہیں۔ اور جس طرح زلفی بخاری کا بعد میں بیان آ گیا کہ انہوں نے گھڑیاں نہ دیکھی نہ بیچی، لیکن جس مؤدب طریقے سے، جس احترام کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ وہ سابق پرائم منسٹر کی اہلیہ سے محو گفتگو ہیں، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ گھڑیاں کیا وہ پرائم منسٹر ہاؤس بیچ دیتے، پنکھے اتار کے بیچ دیتے اور نلکیوں کی ٹوٹیاں اتار کے بیچ دیتے۔ تو اتنے احترام سے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ گھڑیوں والا سکینڈل جو ہے یہ اب بہت خطرناک ہو گیا ہے۔ حالانکہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم صرف گھڑیوں والے سکینڈل پر زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ اسی کی آڈیو لیکس ہمیں میسر ہوتی ہیں۔ ہم اصل میں خان صاحب نے جو کارکردگی اور جو تباہ کاری پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پاکستان کی معیشت کے ساتھ جاری رکھی ہے، اب ہم اس کے ساتھ درست طریقے سے انصاف نہیں کر رہے۔ گھڑیاں تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہوگا، یہ ٹریلینز آف روپیز کا ملک ہے، اور خان صاحب نے جو آپ دیکھیے نا لاجک کیا کہتی ہے، جو شخص تحفے میں ملی ہوئی گھڑیاں بیچ سکتا ہے، ٹی سیٹ بیچ سکتا ہے، ٹکوزیاں بیچ سکتا ہے، لیمپ بیچ سکتا ہے، اس کو قومی خزانہ دے دیں تو اس نے کیا ہیوک کھیلا ہوگا اس ملک کے ساتھ۔ لیکن وہ ساری سٹوریاں ابھی نہیں آ رہی، فی الحال گھڑیوں تک زیادہ تر تجزیے اور تبصرے مختص ہیں، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے۔ اور یہ وہ اس شخص کے بارے میں آ رہی ہے جس نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ یہ چوری اور ڈاکو اور یہ کرپٹ اور کرپشن کے خلاف جہاد، 22 سالہ جد و جہد، وہ سارا کہانی جو ہے وہ خود گھڑیاں بیچتے رہے۔ تو بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ اور مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یعنی ہمیں کرپشن کی کہانیاں سناتے رہے اور ساروں کو چور ڈاکو کہتے رہے اور خود گھڑیاں بیچنے پہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ خان صاحب کو ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک سماعت ہے، 13 کو ہے شاید، جس میں خان صاحب کو پارٹی قیادت سے نااہل کیا جائے گا، تو وہ بھی قریبی ہے، تو اس میں بھی ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے۔ تو خان صاحب اتنے واضح ثبوت کے بعد اگر بچ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ہاتھ مسلسل بچا رہے ہیں اسے، کوئی ہے جو خان صاحب کو بچا رہا ہے۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہوئے ہیں، وہ جو خان صاحب کے کوچ تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، کوچ کے جو کوچ تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، اور خان صاحب تنہا جو ہے حقیقی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ خان صاحب ایسی گھٹیا حرکتیں کریں گے؟ بھائی اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب نے اپنی اہلیہ کو فرنٹ ویمن کے طور پہ رکھا تھا۔ کاروبار خان صاحب کے تھے، گھڑیاں ظاہرہ خان صاحب کو ملی تھیں، بشریٰ بی بی کو تو نہیں ملی تھی نا۔ تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ چونکہ میرا تو ایک بڑا پاک پوتر اور شفاف قسم کا امیج ہے، لہذا یہ چھوٹا سا کام آپ پکڑ لیں۔ اور انہوں نے کسی ایسے فون سے کیا جو فون پکڑا گیا۔ خان صاحب پکے کھلاڑی ہیں،
انہوں نے وہ جو بیریا ٹاؤن والی ڈیل ہوگی یا جو ادویات والی یا مالن جبا والی یا بی آر ٹی والی یا آٹا سکینڈل اور چینی سکینڈل، یہ ڈیلیں اس طرح نہیں ہوں گی، ان کی نہ ہی آڈیو ہمیں میسر آئیں گی. یہ لمبے کھانچے خان صاحب نے خود طے کیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کھانچے جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے سپرد کر دیے ہوں گے کہ بھئی آپ بھی کوئی کام کریں، ہم جب آئے ہیں اس حکومت میں تو کچھ پیسے نوٹ کما کے جائیں. اور آج بھی خان صاحب یوٹیوبر سے ملے، آج بھی وہی رٹ لگا رہے تھے کہ نہیں یہاں پہ غریب آدمی کے لیے انصاف اور امیر آدمی کے لیے انصاف اور ہماری آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے گھڑیاں کے بیچ دی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آڈیو لیک کی جا رہی ہیں. اور یہی وہ دور تھا جب یہی وہ لوگ تھے جب نواز شریف کے اوپر پاناما کا الزام لگا تو سارے میں شور مچا تھا کہ بھائی جس پہ الزام لگے ثبوت تو اسی نے پیش کرنا ہے. اب خان صاحب پہ ایک نہیں سینکڑوں الزام لگ چکے ہیں، کیونکہ شاید اتنے ہی تحفے تھے، اگر ہزاروں تحفے ہوتے تو شاید اتنے الزامات لگتے. تو خان صاحب پہ اتنے الزامات لگ چکے ہیں تو اس کا جواب کسے دینا ہے؟ مجھے دینا ہے، آپ کو دینا ہے، عدالت کو دینا ہے، زلفی بخاری کو دینا ہے، بشریٰ بی بی کو دینا ہے، یا عمران خان کو دینا ہے؟ ظاہر ہے عمران خان کو دینا ہے، کیونکہ وہ اب پرانی تقریریں نکالیں کہ جس شخص کے اوپر الزام لگا اصل میں اسی کو ثبوت فراہم کرنا ہے. تو خان صاحب اب آپ اپنے بچھائے ہوئے دام میں خود پھنس گئے ہیں، اب ذرا کریں معاملہ ٹھیک اور جواب دیں. اور وہ جو نعرہ آپ نے کوائن کیا تھا جو بڑا ہی پاپولر ہوا تھا، پی ٹی آئی والے جگہ جگہ لگاتے پھرتے تھے رسیداں کڈو، تو خان صاحب ان رسیداں کڈو. اب یہ کدھر ہیں گھڑیاں چھڑیاں اور یہ وہ تحفے بیچ دیے تو پھر اب اس کی رسیدیں تو آپ کو دینی پڑیں گی نا. اور ان شواہد کی بنا پر لگ رہا ہے کہ خان صاحب سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے، ان کا جو ہے مستقبل سیاسی طور پہ مفتوش ہی ہوگا. پی ٹی آئی کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور کسی نے سنا ہے عمران خان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ذوالفقار علی بھٹو نہیں بننے دیا جائے گا، اور شاید اس وعدے کا اثر ابھی تک باقی ہے. خان صاحب ان سارے ثبوتوں کے باوجود ایک رات بھی جیل میں نہیں ٹھہرے اور اعظم سواتی کے نام سے شور مچاتے رہے اور شہباز گل کے نام سے شور مچاتے رہے. حالانکہ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ وہ کچھ بالکل نہیں ہوا جو خان صاحب اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے رہے. آج کہتے ہیں کہ نیب جو ہے نا وہ تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی. وہ بھائی طیبہ گل کو 1.5 مہینے آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا تھا. تو یہ بالکل مکر جاتے ہوتے ہیں، دبا کے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر اس پر قائم رہتے ہیں. کسی قسم کی شرم، حیا، غیرت، اس قسم کے الفاظ انہیں چھو کر ہی نہیں گزرے، اور یہ جس بات پہ کھڑے ہو جائیں بس اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور سارے پاکستانیوں کو انتہائی احمق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں گے وہ اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن اب معاملات ایسے نہیں ہیں. جیسے آج ایک اور خان صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلن باجوہ کو باس کہا کرتے تھے. تو جلن باجوہ نے منع کیا کہ بھئی آپ میرے آئینی طور پر میرے باس ہیں تو آپ مجھے نہ کہا کریں. لیکن خان صاحب مصر ہی رہے. آج کہتے ہیں میں نے تو کبھی جلن باجوہ کو باس نہیں کہا. حالانکہ یہ جو ہے جس طرح ان کی حکومت لائی گئی تھی تو انہیں جلن باجوہ کو باس کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہیں تو کم از کم انہیں مہاتما کہنا چاہیے تھا اور آقا کہنا چاہیے تھا. اس لیے کہ جتنا ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو باس تو نہیں کہا ہوگا لیکن آقا ضرور کہا ہوگا. اور خان صاحب ایک غلام کی طرح ان سے فرمائشیں بھی کرتے ہوں گے کہ اب مجھے یہ کروا دیں، اب مجھے یہ کروا دیں. تو وہ سارا سلسلہ تو یہ بھی پکا جھوٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خان صاحب یہ بات صحیح ہے کہ خان صاحب نے بعد میں جلن باجوہ کو حکومت سے نکلنے کے بعد جلن باجوہ کو بڑی گالی پڑھوائی ہے، خود بھی گالی دی ہے. میر جعفر، میر صادق، غدار، گیدڑ، امریکہ کے پٹھو، امریکہ کے ٹٹو، یہ سب کچھ کہا ہے. لیکن جب خان صاحب کا مطلب نکل رہا ہوتا ہے تب اس کی مثالیں دیکھ لینا. تب جہانگیر ترین بھی بہت عزیز تھے، تب علیم خان بھی بہت عزیز تھے. وہ شاید ان کو بھی باس کہتے ہو کسی سٹیج پہ. جب جسٹس وجیہ الدین بھی بہت عزیز تھے کہ ایک زمانے میں اکبر ایس بابر وہ بتاتے ہیں، وہ ایک زمانے میں میرے پڑوسی تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی بھی ٹاک شو میں جانے سے پہلے ان سے فون پہ بات کیا کرتے تھے اور ان سے سمجھا کرتے تھے کہ میں نے کہنا کیا ہے.
بعد میں اسی اکبر ایسد بابر کے خلاف جو کیمپین چلائی وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ خان صاحب نے کسی طرح کا انہیں نہیں چھوڑا. تو یہ خان صاحب کے جھوٹ آہستہ آہستہ اب سامنے آتے جا رہے ہیں. اب تیسری بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اسمبلیاں توڑ کوئی نہیں رہے، لیکن آج جو پنجاب کی ترجمان ہے مسرت جمشید چیمہ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی جو ہے 20 کو ہم اسمبلیاں توڑے ہیں. اچھا ویسے بھی ان خاتون کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں ہے، تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ اس سے مکر جائیں گے. حالات یہ بتا رہی ہیں اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. یہ 20 کے بعد کہیں گے 30 کو توڑیں گے، 30 کے بعد کہیں گے اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. خان صاحب کو احساس ہو جانا چاہیے کہ اب انہیں اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے، اور اگر وہ کام کرنے کے قابل رہے، اگر وہ تاحیات نااہل نہ ہو گئے. مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کا چیپٹر جو ہماری سیاست میں کھلا تھا، کھلوایا گیا تھا، وہ اب کلوز ہو چکا ہوا ہے. اب صرف خان صاحب کی بڑکیں ہیں، چیخیں ہیں، وہ کچھ دنوں تک ہمیں سننی ہے، پھر اس سے بھی قرار آ جائے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.